السلام علیکم. پروگرام اور سنائیں کے ساتھ میں ہوں امتیاز احمد قریشی. آج ہم آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں تھیٹر سے، ریڈیو سے اور ٹی وی سے وابستہ ایک جانی مانی شخصیت سے، جنہوں نے بڑی سٹرگل کی. ڈرامے کا تو بس ایسے کہہ لیں کہ ان کا اڑنا بچھونا جو ہے وہ ڈرامہ ہے. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر وقار عظیم. وقار عظیم صاحب جو ہیں وہ پاکستان نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں پروگرام آرگنائزر ہیں ڈرامہ سیکشن میں. رائٹر بھی ہیں، پرفارمر بھی ہیں، ایکٹر بھی ہیں. آئیں ان سے ملاقات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ میں ٹھیک ٹھاک. سب سے پہلے تو وقار عظیم صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے وقت دیا ہمیں. ویلکم. میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کس طرح آئے ڈرامے کی طرف، پرفارمنگ آرٹ کی طرف؟ کیا کوئی آپ کی فیملی میں کوئی پہلے تھا اس طرح سے، یا آپ اتفاقی طور پہ آ گئے، یا آپ کو بچپن سے شوق تھا؟ نہیں، ہماری فیملی میں کوئی نہیں تھا، اور بلکہ میں بہت شائع تھا بچپن سے. میٹرک تک بالکل شائع تھا. کالج لائف میں ہمارے ایک ٹیچر تھے جو ہمیں اردو پڑھاتے تھے. بہت ہی موٹیویشن مطلب ان سے مجھے ملی. وہ ہمیں اردو پڑھاتے تھے، بہت اچھا بولتے تھے. تو ان کی کلاس میں جانا اور ان کی نظر میں رہنا بہت اچھا لگتا تھا. تو اس دور میں کوئی لیاقت ہال میں ایک ڈرامہ لگا عمر شریف کا. اس میں ہمارے کلاس فیلو نے ایک کریکٹر کیا، کوئی ایکسٹرا کا اس نے رول کیا تھا. تو اس کی جو پذیرائی تھی کلاس میں، وہ ٹیچر منیر عالم صاحب جو ہمارے آئیڈیل ٹیچر تھے، اس کی پذیرائی زیادہ ہونے لگی. تو شاید وہ جیلسی تھی کہ وہ ڈرامے میں آیا، اس کی وجہ سے اس کو پذیرائی ملی. ہاں جی. تو پھر بس مجھے بھی شوق ہوا، اور پھر میں نے وہ جو اخبار میں اشتہار آتے ہیں وہاں پہ ایک خط لکھا، اس کا جواب آیا. اس میں گیا تو مجھے پتہ چلا وہ تو سارا ایک ٹریپ ہوتا ہے، اور وہ ایکٹنگ ویکٹنگ کوئی نہیں، بس اسی طرح لوگوں کو بولا اس پہ فیس جمع کرا دیں. ہاں جی بالکل، یہ ٹریپ نظر آیا. تو پھر میں ایک تھیٹر لگا، مہاراجہ ہوٹل ہوتا تھا پنڈی میں، ایک اس کی چھت پہ ایک اسٹیج ڈرامہ تھا. تو اس کے پاسز مجھے کہیں سے ملے، تو کیونکہ تھیٹر کا ایک وہ شوق پیدا ہو گیا تھا، اس کو دیکھنے کے لیے گیا. جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں. میں نے کالج میں ایک درخواست دی اپنے پرنسپل صاحب کو. وقار صاحب یہ بتائیں، یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ بات ہے 90s کی، 1990 کی بات ہے. اوائل میں؟ ہاں جی بالکل اوائل میں، جب یہ شوق پیدا ہوا. اور میں نے وہ جو ڈرامہ دیکھا مہاراجہ ہوٹل میں، اس کے بعد میں نے کالج میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا اس وقت. کس کالج میں؟ H9 کالج اسلام آباد. تو پروفیسر انور فاروقی صاحب ہمارے پرنسپل ہوتے تھے، ان کو میں نے ایک درخواست دی. انہوں نے کہا صرف 5 لڑکے ایسے لے آؤ جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں نہ ہو، اور وہ لکھ کے دینے کو تیار ہو کہ ہم سیاست میں یا پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیں گے، کیونکہ بہت زیادہ پولیٹیکل ماحول تھا وہاں پہ. تو میں نے اپنے 5 دوستوں کو تیار کیا، پھر لے گیا. تو انور فاروقی صاحب غصہ ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ اپنے 5 دوستوں کو لے کے آ گئے، آپ کو پتہ ہے پیسے لگتے ہیں. تو میں نے بڑا ایک بلنٹلی ان کے سامنے کہا جی آپ ہم سے اسٹوڈنٹ فنڈ کے نام پہ پیسے جو لیتے ہیں اس کا کہیں نظر نہیں آتا، استعمال نہیں ہے. تو میں نے وہ پورے اسٹیٹسٹکس نکال کے انہیں بتایا کہ اتنا فنڈ ہے جو ہمارا جمع ہوئے. تو اس میں سے یہ ڈرامہ، یہ 5 لوگ کس لیے لے کے آئے تھے؟ کہ جو پولیٹکس کے ساتھ جن کا تعلق نہیں ہے، وہ لڑکے جو یہ لکھ کے دینے کو تیار ہے کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے. تو وہ لوگ جب جمع ہو گئے تو پھر انہیں بھی موٹیویٹ ہونا پڑا میرے ساتھ. تو انہوں نے مجھے وہ جو میں نے پہلا ڈرامہ کالج میں لکھا تھا. اچھا، یہ کوئی ڈرامٹک سوسائٹی بنا رہے تھے؟ ہاں جی اس لیے 5 لوگ لائے جن کا سیاست. ہاں وہ سوسائٹی بن گئی ایک. اس میں میں نے شمع فروز ادبی سوسائٹی کے نام سے ایک سوسائٹی بنائی تھی. کالج میں آپ کا پہلا جو ہے کارنامہ کیا؟ پہلا کارنامہ میں نے خود سے ڈرامہ لکھا. پھر وہ صاحب وہ جن کے پاس میں انٹرویو دینے گیا تھا ان کے پاس گیا تو ان سے میں نے کہا کہ مجھے ڈرامہ کرنا ہے، مجھے سیٹ چاہیے. تو انہوں نے مجھے ایک اور صاحب تھے شیخ ناصر علی جو یہاں کچھ ویڈیو فلم کر رہے تھے، ان کے پاس بھیجیے کہ وہ آپ کو سیٹ میں ہیلپ کریں گے. تو انہوں نے مجھے جو فلیٹس ہوتے ہیں وہ رینٹ پہ دے دیے. وہ میں نے کالج میں لا کے اسے سیٹ لگایا. ساؤنڈ سسٹم مجھے پہلی دفعہ پتہ چلا کیسے لگتا ہے. تمام لوازمات جو تھیٹر کے ہوتے ہیں وہ لگائے، اور اپنی طرف سے بڑا ہم ہیرو بن گئے. کالج میں ڈرامہ کیا، نہ صرف ہمارے کالج کے بلکہ ارد گرد جو H8 کالج، اصغر مال کالج، وہ سب بھی لوگ وہاں ڈرامہ دیکھنے کے لیے آئے. اور یہ پہلی دفعہ ہوا یا اس سے پہلے؟ پہلی دفعہ. یعنی پہلی بنیاد آپ نے رکھی ڈرامیٹیکل سوسائٹی کی جی H9 کالج میں، اور پھر آپ نے پہلا ڈرامہ کیا. اچھا، یہ اجازت حاصل ہے جی، یعنی ان کو خراب آپ نے کیا؟ بالکل کہہ سکتے ہیں. میں نے ایک حقیقت کے نام سے میرا پہلا کھیل تھا، منشیات کے حوالے سے ایک لکھا ہوا وہ کھیل تھا.
اس میں کریکٹر بھی کیا, اس میں ڈائریکٹ بھی کیا, میں نے لکھا بھی, بلکہ بیک پہ جب ایگزٹ کرتا تھا جا کے وہ بیک گراؤنڈ میوزک ایک چھوٹا سا کی بورڈ ہوتا تھا ایک ہمارے ساتھی کے پاس, اس سے میوزک بھی ہم خود ہی دے رہے تھے اس کا. تو وہ ایک جو پہلی کوشش تھی, بہت اپریشیٹ کیا گیا, بڑا ہم ہیرو بن گئے. پھر وہ جن سے میں سیٹ لے کر آیا تھا ان کے ہاں مووی بن رہی تھی کوئی موت کی وادی, اس مووی میں نے لیڈ کریکٹر کیا. اچھا. تو ریکارڈنگ کی طرف بھی آ گیا, اور پرنسپل صاحب کی گاڑی کو لے کے ہم گھومتے تھے. پروفیسر پریشان خٹک صاحب جو تھے ان کو ہم نے یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے وہ چیئرمین تھے, ان کو ہم نے مہمان خصوصی بلایا تھا. تو یوں آغاز ہوا. اور سیکنڈ جب میرا 4th ایئر تھا تو میں نے جو ایک اور پلے کیا, وقت کی پکار. اب پتہ چل گیا کہ آرٹس کونسل بھی ایک جگہ ہے, وہاں سے بھی کسی کو, ہاں جب آپ نے کیا تو وہ سرکل آپ کا بڑھ گیا تھیٹر میں کیا کہاں ہو رہا ہے, کیا ہے, اور ان لوگوں سے آپ کے رابطے بھی. تو میں نے پی این سی اے سے مصطفیٰ سجاد حیدر صاحب کو ہم نے بلایا, وقت کی پکار میرا پلے تھا, تو وہ دیکھنے کے لیے وہ آئے. انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا, نہ صرف اپریشیٹ کیا بلکہ مجھے کہا کہ پی این سی میں ایک یوتھ فیسٹیول ہو رہا ہے, آپ یہ کھیل اس میں لے کر آئیں. تو میں بڑا خوش ہوا, ہم نے وہ رجسٹریشن جمع کروا دی. یوتھ فیسٹیول میں وہ پلے لے کے گئے, تو وہاں پتہ چلا کہ ایک کلاس شروع کرنے والا ہے پی این سی اے, جس میں اسلم اظہر صاحب کو پرنسپل بنایا گیا ہے, اور اس کی فیس تھی. وہ فیس میں نے کالج سے ریکویسٹ کی کہ کالج جمع کرائے, تو میں کالج کی طرف سے فیس جمع ہوئی تو میں اس کلاس میں آ گیا. اسلم اظہر صاحب سے ملاقات ہوئی فرسٹ, جو انہوں نے آڈیشن کیا ان کے سامنے ہم نے میں نے وقت کی پکار کا بڑا ایک جذباتی کردار تھا وہ پرفارم کیا, اور اپریسیشن کے لیے ان کی طرف دیکھنے کہ اب مجھے بڑی تعریف کی جائے, کیونکہ کالج میں ہم ہیرو بن چکے تھے. اسلم اظہر صاحب پہلے تو بیٹھ کے دیکھتے رہے گھور کے کافی دیر, پھر کہتے برخوردار آپ اچھے فنکار بن سکتے ہیں, آپ بہت آگے بھی جا سکتے ہیں, اس صورت میں کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ سب کچھ چھوڑ دیں. اچھا. تو ایک دھچکا لگا کہ بھائی یہ کیا. تو پھر اس کے بعد وہ جو کلاسز میں نے ریگولر لینا شروع کی. سلمان شاہد صاحب آئے, انہوں نے ہمیں ہسٹری, سلمان شاہد کی والدہ ہے خورشید شاہد, جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ بھی کام کرتی رہیں, وہ اداکار, ہاں جی بالکل. سلمان شاہد صاحب سے پہلی کلاسز لی, اس کے بعد پھر وہی سن ہے یا 92؟ یہ 92 کا دور ہے, تقریباً 2 سال گزر گئے, کیونکہ دوسرے سال دوسرا ڈرامہ میں نے کیا. اس کے بعد پھر تو سلمان شاہد کے ساتھ اس کے علاوہ کمال احمد رضوی, شعیب ہاشمی, تحریمہ مٹھا, اس کے علاوہ بہت بڑے بڑے لیجنڈ, طلعت حسین, خالد احمد, یہ سب لیجنڈز جو پی این سی نے انوائٹ کیے ہوئے تھے. پورا 1 سال کا وہ ڈپلوما تھا. اس کے دوران میں نے ان سب سے سیکھا. تھیٹر کے بارے میں باقاعدہ ایک سلیبس اسلم صاحب نے ایک بنایا تھا, آؤٹ لائنز بنائی تھی سلیبس کی. اس میں ڈفرنٹ فیکلٹیز کو بلا رہے تھے, معین اختر صاحب آئے, اشفاق احمد صاحب آئے, وہ لیکچر دیتے تھے, ہم سوال کرتے تھے, جو ہم چاہتے تھے ہمیں ہر طرح سے مطمئن کرتے تھے. اسی دوران میں فلپس الیکٹریکل کمپنی نے ایک ورکشاپ اناؤنس کی. انہوں نے کوئی فرانسس ریڈ تھے, راڈا یونیورسٹی, رائل انسٹیٹیوٹ آف آرٹ جو ہے وہ ڈرامٹک آرٹس, انہوں نے انوائٹ کیا تھا. تو اسلم اظہر صاحب ہمارے پرنسپل سے, ہم نے ریکویسٹ کی سر اگر ان کا لیکچر یہاں بھی ہو جائے. تو راڈا یونیورسٹی سے جو فرانسس ریڈ صاحب آئے تھے ان کے ساتھ انہوں نے ایک ورکشاپ رکھ لی. تو وہاں پہ ان سے میں نے اسٹیج کے حوالے سے ABC آف اسٹیج ڈیکور, اسٹیج لائٹنگ, ان سے سیکھا. تو میرے اندر ڈائریکشن کرنے کا بھی ایک شوق پیدا ہو گیا کہ ڈائریکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ راڈا کے علاوہ ایک اور اس دور میں آیا تھا نزار الغریب, بغداد یونیورسٹی عراق سے وہ گریجویشن کر رہے تھے, یہاں کچھ عرصے کے لیے آئے تھے کیونکہ یہاں سے انہوں نے آسٹریلیا جانا تھا. اس کو بھی پی این سی نے انوائٹ کیا, تو ان سے بھی مجھے ڈائریکٹلی سیکھنے کا موقع ملا. باڈی کا جو ٹاپک ہے اس کو بہت ڈیٹیل میں نزار الغریب سے ہم نے پڑھا. لیمز مائم, اس وقت پاکستان میں پاکستانی کوئی آرٹسٹ نہیں تھا جو مائم کرتا تھا. پہلا سولو مائم میں نے اس دور میں کیا تھا. وہ ہمیں سکھایا, بالکل, آپ نے اس کے بعد میرے ساتھ جوائن کیا, میں نے آگے مائم سکھایا آپ کو. نزار الغریب جو ہے جو پاکستان میں جس نے مائم سکھایا, اور میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے. وہ عراقی لڑکا تھا نا جو, ایک تو نزار الغریب جو ایجڈ تھے, ایک بعد میں ایک لڑکا تھا سربرز عبدالغنی محمد. عبدالغنی محمد بعد میں آئے تھے, اور وہ کچھ عرصے کے لیے آئے تھے, واپس عراق چلے گئے. نزار الغریب جو ہے وہ جی نزار الغریب تو آسٹریلیا چلے گا, اس کے بعد آسٹریلیا میں ہی ہیں. تو وہ وہاں سے جو میں نے مائم سیکھا, ڈرامے کا ایک بھرپور شوق, بلکہ بہت ساری تعلیم بھی میں نے ڈرامے کی حاصل کر لی. میرے ابو کیونکہ ڈاکٹر تھے, ایک گھر سے تانا ملتا تھا کچھ بھی کر لو, ڈاکٹر تو نہیں بن سکتے. تو میں نے شام میں ایک ہومیوپیتھی کالج میں ایڈمیشن لے لیا تھا, اور دن میں کالج جاتا تھا. گریجویشن کمپلیٹ ہوا,
جی. اور گریجویشن کے ساتھ ساتھ ہومیوپیتھی کالج چل رہا تھا. پی این سی میں ایک فیسٹیول اناؤنس ہوا, اس میں نے یوتھ فیسٹیول 5 ڈرامے اپنے جمع کروائے. ایک میں نے H9 کالج سے, ایک ہومیوپیتھی کالج سے, ایک میرے کزن سے اصغر مال کالج میں وہاں سے, مطلب 4-5 دوستوں کو اکٹھا کیا, ایک گروپ بنایا میں نے ہاؤس آف ٹیلنٹ کے نام سے. ان کو وہ 5 ڈرامے جمع کرائے اور تقریباً ساری پوزیشنز جو ہیں وہ ہمیں ملی پی این سی. تو ایک شوق پیدا ہو کہ ادارے کو جوائن کیا جائے. مصطفیٰ سجاد صاحب سے میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا میں پی این سی جوائن کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں اچھا چلو دیکھیں گے, کبھی پوسٹیں آئیں گے تو بتائیں گے. تو انہی دلوں میں سجاد حیدر صاحب اچانک پاکستان چھوڑ کے چلے گئے. پتہ نہیں کیا معاملات تھے, کچھ ان کے گھریلو مسائل تھے, وہ پاکستان ان کی فیملی ایشوز تھے. ہاں جی, وہ اچانک چلے گئے. تو ہمارا جو ایک لیڈ کرنے والے وہ نہیں رہے. جب وہ نہیں رہے تو پھر کیونکہ وہ کلاسز جب بھی ہم جاتے تھے وہ لیڈ کرتے تھے, تو اب پھر یہ ہوا جو گروپ جمع ہوا تھا اس کو میں خود لیڈ کرنے لگا. پی این سی اے میں ایک فیسٹیول یوم تکبیر جو پہلا پاکستان منا رہا تھا 98, 7-8 سال ان میں گزر گئے. 98 میں جب یوم تکبیر کے لیے ایک فیسٹیول اناؤنس کیا, اس وقت میں ایک پرائیویٹ پروڈکشن کے ساتھ پروڈکشن شروع کر چکا تھا ٹیلی ویژن کے لیے بھی, کیونکہ وہ جو اپنی لائٹنگ کی نالج تھی اس کو بھی استعمال میں لا رہا تھا, اور اس میں نے بطور پروڈیوسر جاب کر لی تھی. تو میں نے ایک پلے جمع کرایا نیشنل کونسل آف دی آرٹس میں, اللہ اکبر, یوم تکبیر کے حوالے سے. تو وہ اسکرپٹ اچھا لگا. جب میں نے اسکرپٹ جمع کروایا, اظہر اسحاق صاحب آئے تھے, انہوں نے اسکرپٹ پسند کیا, رکھ لیا اور کہا ٹھیک ہے آپ کو فیسٹیول میں شامل کریں گے. ایک فیس دیتا تھا پی این سی اے, پروڈکشن فیس تھی. اظہر صاحب اس وقت انچارج تھے, انچارج سجاد حیدر صاحب کے جانے کے بعد اظہر اسحاق صاحب آ گئے تھے. تو انہوں نے, میں خوش ہو, چلے جی میرا ڈرامہ فیسٹیول میں ہوگا اور پروفیشنلز کے فیسٹیول میں ہوگا. اس سے پہلے میں اسٹوڈنٹس کے فیسٹیول میں شامل ہو رہا تھا. تو کچھ دن گزرے, 1 ہفتے کے بعد اظہر اسحاق صاحب کی کال آئی, انہوں نے مجھے بلایا. تو انہوں نے میرے سامنے کہا جی آپ کا پلے ہم فیسٹیول میں شامل نہیں کر سکتے. میں نے پوچھا کیوں, آپ نے تو اسکرپٹ کے اوپر اپروو کیا تھا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس ایک تو بجٹ محدود ہے, اور میرے خلاف کچھ پروفیشنل جو ڈرامہ کرنے والے تھے انہوں نے دیا کہ ایک نان پروفیشنل ہے اور اس کو آپ پروفیشنل کے بیچ میں ڈرامہ دے رہے ہیں, تو یہ ان کی اپلیکیشن کی وجہ سے وہ ڈرامہ مجھے نہیں مل سکتا. میں نے کہا آپ نے اسکرپٹ کی وجہ سے پروو کیا, کہ اگر ہم آپ کو ڈرامہ دیں گے تو ہمارے پاس فیس نہیں ہے آپ کو دینے کے لیے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, آپ مجھے صرف آڈیٹوریم میں ایک شو کرنے کی وہ دے دیں, اجازت دے دیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جس دن پرائز ڈسٹریبیوشن آخری دن ہے اس دن پلے ہم نے نہیں رکھا ہوا, اس دن آپ اپنا پلے کر لیجیے گا, لیکن اس میں ہم فیس نہیں آپ کو دے سکیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. اب مجھے موقع ملا, کیونکہ اس وقت میں نزار غریب سے بھی سیکھ چکا تھا, فرانسس ریڈ سے بھی سیکھ چکا تھا. فرانسس ریڈ نے ہمیں گوبوز کی ایک ٹیکنیک سکھائی تھی. گوبوز اس وقت کیونکہ پروجیکٹرز اور یہ چیزیں اسٹیج پہ نہیں استعمال ہوتی تھی. گوبوز وہ لوہے کے ایک شیٹ کے اندر سوراخ کر کے ایک پروفائل جو فوکس لائٹ ہوتی ہے اس کے اندر ڈفرینٹ امیجز لائٹ کے ذریعے کریٹ کیے جا سکتے تھے. میں نے فرسٹ ٹائم پاکستان میں گوبوز ٹیکنیک کو لائٹنگ میں استعمال کیا. پلس نظارہ غریب سے میں نے مائم سیکھا تھا. میں نے ایڈم ایو کا ایک پورا ایک کنسیو کیا مائم, اس کو میں نے ڈرامے کا حصہ بنایا. اب کیونکہ وہ پروفیشنل جنہوں نے میرے خلاف درخواست دی تھی وہ پوری تیاری میں تھے کہ اس کو ہوٹ کریں گے, اور مجھے معلوم تھا کہ انڈے اور ٹماٹر جمع کر کے آئے ہوئے ہیں سب لوگ. تو اللہ کا شکر. اصل میں یہ وہ زمانہ تھا نا جب پیرالل تھیٹر کی بنیاد رکھی جا رہی تھی, بڑی کوشش پنڈی اسلام آباد کی بات ہو رہی تھی, اور پروفیشنل جو جگت تھا وہ اس کو کچھ سمجھتے نہیں تھے. اور یہاں اصل میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے پیرالل تھیٹر کی, کیونکہ پیرالل تھیٹر جو ہے ہر 20 سال یا 25 سال کے ایریے میں وہ والا تھیٹر اوپر آ جاتا ہے اور یہ نیچے چلا جاتا ہے. پھر 25 سال کے بعد ریوائول ہوتا ہے وہ والا. اب وہ تقریباً 25 سال گزر گئے نا اس زمانے کو, 90s کی بات ہم کر رہے ہیں. تو 25 سال کے بعد اب وہ پیرالل تھیٹر پنپ رہا تھا جو دوبارہ سے ابتدا تھی وہ ابھی اپنی جگہ. بالکل ہاں جی. اور پیرالل تھیٹر بہت کم ہوتا, لیکن یہ اسلام آباد کلب میں اور یہ جو مائم ہے اور یہ چیزیں تو تھی نہیں نا یہاں پہ. اچھا, جب میں نے وہ پلے کیا, اور میری خوش قسمتی یہ تھی کہ وہ پرائز ڈسٹریبیوشن والا دن تھا. ڈی جی پی این سی غلام رسول صاحب تھے ان دنوں میں, وہ اس میں مہمان خصوصی آئے ہوئے تھے. تو ڈی جی صاحب نے وہ ڈرامہ دیکھا اور اپریشیٹ بھی ہوا. جو انڈے ٹماٹر کسی نے نہیں مارے, ان کے پڑے رہ گئے, لیکن ڈرامہ اپریشیٹ ہوا. اور ڈی جی صاحب نے مجھے بعد میں ملنا چاہا, ڈائریکٹر آف پلے سے ملاقات کی. جب انہوں مجھ سے ملے تو انہوں نے کہا آپ پی این سی آئیے صبح, تو آپ سے کچھ میٹنگ کرنی ہے.
اگلے دن جب میں پی این سی گیا تو وہ 5 یا 6 ڈرامے جو پروفیشنل تھیٹر کے تھے ان 6 کے 6 ڈائریکٹرز کو انہوں نے بلایا ہوا تھا. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جو ہم نے رات دیکھا تھا وہ ٹیکنیک ان لوگوں کو سکھا سکتے ہیں, ہم آپ کو اس کے لیے پے کریں گے. تو میں بہت خوش ہوا, میں نے کہا بالکل سکھا سکتا ہوں, تو پیمنٹ بھی ملے گی. ایک تو جو پروفیشنل فیس باقی سب کو دی تھی اس سے تقریباً ڈبل فیس مجھے اس ڈرامے کی ملی, پلس مجھے ایک سکھانے کے لیے انہوں نے بطور انسٹرکٹر اپوائنٹ کر لیا. یہ وہی بات ہے نا, یہ یہ ہے 99 ہاں 98 میں, ہاں 90 بالکل, ہاں بالکل. پہلی جو کلاس میں نے پڑھانا شروع کی 98 کے آخر کی بات ہے, تقریباً 3-4 مہینے تو ایسے گزر گئے, مجھے پتہ ہی نہیں سیلری کیسے لیتے ہیں, اپوائنٹمنٹ لیٹر کیا ہوتا ہے وہ مجھے نہیں ملا تھا اور میں پڑھا رہا تھا. تو ایک دن میں پی این سی گیا, عبد الرزاق صاحب سے جو ہمارے انچارج تھے ان سے میں نے کہا کہ جی میں پڑھا رہا ہوں, تو مجھے کوئی پیسے انہوں نے کہا تھا ملیں گے, کیونکہ آنے جانے پہ کافی دور تھا, میں پنڈی میں رہتا تھا, اسلام آباد میں ہیڈ آفس ہوتا تھا. وہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی. انہوں نے کہا جی وہ پھر ڈی جی صاحب سے ملنا پڑے گا. پھر میں ڈی جی صاحب سے جب ملا تو انہوں نے کہا اچھا آپ کو اپوائنٹمنٹ لیٹر نہیں ملا. مجھے پتہ چلا کہ پہلی دفعہ مجھے پتہ چلا جاب کے لیے اپلیکیشن دینی پڑتی ہے, اور اس کی وہ میں نے کیونکہ اپلیکیشن وغیرہ میں نے نہیں دی تھی, تو عبد الرزاق صاحب نے میری اپلیکیشن لکھ کے لے کر آئے اور ڈی جی صاحب نے اپروو کیا, اور مجھے کانٹریکٹ پہ ایز اے پروگرام اسسٹنٹ وہاں پہ میں نے پی این سی میں 18 فروری 1999 میں نے جوائننگ دی. جب میں نے جوائننگ دی, میری جوائننگ کے پورے 4 دن کے بعد عبد الرزاق صاحب کو, کیونکہ انہوں نے پوسٹ کیا تھا لیاقت ہال میں, وہ جانا نہیں چاہ رہے تھے, انہوں نے ریزائن کر دیا, جو بعد میں ایکسیپٹ نہیں ہوا, اور وہ انہوں نے ڈیپوٹیشن کروا لی, ریڈیو پاکستان چلے گئے. عبد الرزاق کے جانے کے بعد وہ ساری ذمہ داری بجائے کسی اور افسر کو دی جاتی. وہ ڈی جی صاحب کیونکہ میرا ڈرامہ دیکھ چکے تھے, بہت انسپائر تھے, انہوں نے وہ پوری ذمہ داری مجھے دے دی. مجھے بلایا اور کہا جی کہ کچھ نارویجنز ہیں جو وزٹ کرنے آ رہے ہیں, تو ہم چاہ رہے ہیں ان سے ڈرامہ کلاس کے لیے کچھ گرانٹ لی جائے, تو آپ پریزنٹیشن دیں لیاقت ہال میں. میرے پاس وہ جو نئی کلاس تھی اس کلاس کو میں نے جمع کیا, اور نارویجنز کے لیے میں نے کوئی انٹرنیشنل اسکرپٹ دیکھنا چاہا تو میں نے ایکسیپشنل اینڈ دا رول, ایک برٹر برک کا جرمن رائٹر کا پلے, اس کو میں نے فرسٹ ٹائم دیکھا. اس کو میں نے اپنے انداز میں مائم وائم ڈال کے اس کو تیار کیا. وہ نارویجنز آئے, وہ انسپائر ہوئے, اور پہلا پروجیکٹ نارویجن کے ساتھ ایک کانٹریکٹ ہوا جس میں ڈرامہ کلاسز کے لیے ایک ہیوج اماؤنٹ, ایک 3 سال کا ایک کانٹریکٹ ہمارا سائن ہو گیا. اب وہ 3 سال کے لیے نہ صرف کانٹریکٹ سائن ہو بلکہ میری جاب 3 سال کے لیے پکی ہو گئی. اب وہ پڑھانے کا سلسلہ پھر میں نے اسلم اظہر اور جو میرے لیکچر جن سے میں نے سیکھا تھا ان سب کی روشنی میں نے سوچا کیونکہ اب یہ باقاعدہ ایک آفیشیل طریقے سے ہونے جا رہا ہے تو اس کے لیے ایک سلیبس ہونا چاہیے. تو میں نے اس کے لیے سلیبس ترتیب دیا. وہ میں نے اسلم اظہر صاحب کو اس کا آؤٹ لائن چیک کروائی, انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. آغا ناصر صاحب ہمارے ٹیچر میں تھے, ان کو دکھایا تو انہوں نے سلیبس کو اپریشیٹ کیا, اور پھر ہم شیئر ہو گئے. اور میں نے باقاعدہ کلاسز, میں نے 4 ماہ کے 3 سرٹیفکیٹ کورسز کروانا شروع کیے. ایک تھا ڈرامیٹک آرٹس جس میں باڈی, وائس, امیجنیشن, جو ایک فنکار بننے کے لیے لوازمات ہیں اس کی ڈیٹیل ہم بتاتے تھے. دوسرا تھا ڈرامیٹک ٹیکنالوجی جس میں لائٹ, ساؤنڈ, سیٹ, جو ڈائریکٹر کے ٹولز ہوتے ہیں لیکن ایکٹر کو بھی جس کے بارے میں جاننا ضروری ہے, ٹیکنیکل اکوپمنٹ, اس کے حوالے سے وہ 4 مہینے کا ایک کورس ڈیزائن کیا تھا. اور تیسرا تھا مینجمنٹ, تھیٹریکل مینجمنٹ, ڈرامیٹک مینجمنٹ, جس میں ٹرانسمیشن مینجمنٹ, ہال مینجمنٹ, جو مارکیٹنگ کس طرح کی جائے ایک پلے کی, یہ سب ٹاپکس اس میں شامل ہوتے تھے. اور جو تینوں کورس کرتا تھا اس کو ہم 1 ایئر ڈپلوما ایوارڈ کرتے تھے. تو یہ ہم نے 3 سال لوکل نارویجن کانٹریکٹ کے انڈر ہم نے یہ 3 سال 3 ڈپلوما اور 12 سرٹیفکیٹ کورسز کروائے. اور پھر وہ جب اس کی رپورٹ گئی تو ہم نے وہی والا جو نارویجن کا کانٹریکٹ تھا اس کو ایکسٹینڈ کیا. وہ اگلے 3 سال کے لیے ہم نے پورے پاکستان کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا, جس میں تمام پروونشل کیپٹلز میں, ناردرن ایریا بلتستان میں یہی پروجیکٹ پھیلانا تھا. اب چیلنج یہ درپیش تھا کہ وہاں پہ پڑھائے گا کون. یہاں تو فیکلٹی میں اس کو کنڈکٹ کرتا تھا اور جو مختلف لوگوں کو انوائٹ کر لیتا تھا, وہاں کون پڑھائے گا. جب یہ چیلنج آیا تو پھر میں نے ایک پرپوزل دیا کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہمیں کچھ انسٹرکٹرز کو ٹرین کرنا ہوگا. اور اس کے لیے ایک ہی صورت تھی, یہاں سے ایک ٹیم بنائی, میں تھا اس میں بطور ڈائریکٹر. بطور رائٹر ہم نے شامل کیا شعیب خالق کو, اور ایکٹرز کی ہم نے نمائندگی کروائی تاکہ جنڈر ایکویلٹی بھی ہو جائے, نرگس رشید صاحبہ سے. ہم تینوں نے ایک گروپ بنایا اور پھر ہم نے تمام پروونشل کیپٹلز میں, بلتستان, جو اسکردو میں, گلگت میں, سبی میں, ہر جگہ پہ جا کے ورکشاپس کی. تھیٹر کی ہم ورکشاپ کرتے تھے, ایک اس کو کہہ لیں گے بریک فاسٹ ورکشاپ,
جس کے اندر تمام ٹاپکس شامل ہوتے تھے ایڈوانس لیول پہ، لیکن مقصد یہ ہوتا تھا کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کر کے اس میں سے کچھ ٹیچر سلیکٹ کیے جائیں. تو ہم نے وہاں پہ کچھ اپنے ٹیچر سلیکٹ کیے، اور افسن ڈرامہ پروجیکٹ کے نام سے جو سیکنڈ ہمارا نارویجن ایمبیسی کے تعاون سے تھا، وہ سیکنڈ پروجیکٹ ہم نے 3 سال کیا. اس پروجیکٹ کے تقریباً 2 سال گزرے تھے. پی این سی کے اندر غلام رسول صاحب جو ڈی جی تھے وہ چینج ہو کے پہلے وہ راجہ چنگیز سلطان صاحب آ گئے، ان کے اندر ہم نے سیکنڈ پروجیکٹ کر رہے تھے. تو ایک نیشنل تھیٹر فیسٹیول ہوا، اس کے فوراً بعد نعیم طاہر صاحب وہ پی این سی کے ڈی جی آ گئے، اور پی این سی کے باقاعدہ نئی بلڈنگ بن گئی. اس میں ہم شفٹ ہوئے، 2004-05 کی بات ہے. تو وہاں پہ جب ہم شفٹ ہوئے تو ان کی پرائرٹیز کچھ ڈفرینٹ تھی نعیم طاہر صاحب کی. نعیم طاہر صاحب نے کہا کہ جی یہ کیا ہے، کلاسز گراس روٹ لیول پہ جو کروا رہے ہیں اس کو ری شیڈول کریں گے ہم. وہ سارا فنڈ انہوں نے اٹھا کے ری شیڈولنگ کے اندر اپنا ایک پلے تھا، ان کا بہت بڑا پلے تھا سیل رواں. وہ سیل رواں ڈرامہ کیا نارویجن فنڈ کے انڈر، اور کچھ اور اسٹیج پلے تھا جس کے اندر 136 کریکٹر ہیں. 87 ایکٹرز کو بک کیا گیا لاہور، پنڈی، اسلام آباد اور پشاور تینوں اسٹیشن سے، اور سب کے سب کاسٹیوم اور گیٹ اپ والے کریکٹرز ہیں اس کے اندر. کسی بھی پرائیویٹ پروڈیوسر کے لیے وہ کھیل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ اس کے لیے ریہرسل بے تحاشا چاہیے، گیٹ اپ چاہیے. کیونکہ وہ نعیم طاہر صاحب آئے اور نارویجن فنڈ تھا تو انہوں نے وہ ایک وہ کیا، ایک انہوں نے جو کلاسز تھی اس کو ورک شاپ میں تبدیل کر کے اس میں سرمد صہبائی صاحب کے حوالے کیا. تو وہ نارویجن فنڈ ہم اس کے بعد ہم وہ ایکسٹینڈ نہیں کروا سکے، کیونکہ اسی ٹائم پہ ایک پرائیویٹ آرگنائزیشن ناپا، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پرفارمنگ آرٹ، جو ضیاء محی الدین صاحب کر رہے تھے، اس کو گورنمنٹ نے فیڈ کرنا شروع کر دیا تھا. ان کا کچن ایکسپینس صرف اتنا تھا جتنا پی این سی کا پورا ایکسپینس نہیں تھا. تو وہاں پہ راحت کاظمی، ارشد محمود اور یہ لوگ کراچی میں، تو وہ فنڈ جو گورنمنٹ ہمیں دے سکتی تھی وہ ناپا کو دیا جانے لگا. اور پھر پی این سی اے صرف ایونٹس محدود ہو گئے، مطلب وہ کلاسز نارویجن پروجیکٹ ہمارا ختم ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ میں اس وقت تک ڈرامہ آرگنائز کرنا، کلاسز آرگنائز کرنا، تھیٹر کی کلاسز، پھر تھیٹر کے لیے سلیبس کیسے بنایا جاتا ہے، یہ سب اس چیز کو سیکھ گیا تھا. یہ حالات کچھ مجھے ایسے ملے، ورنہ پاکستان میں میرے سے پہلے جو بڑے ہمارے سینئر اسلم اظہر تھے، آغا ناصر، سرمد صہبائی، یہ سب مخصوص، کیونکہ سرمد صاحب جو تھے اسکرپٹ ایڈیٹر تھے، ٹیلی ویژن سے آئے تھے. اسلم اظہر صاحب پہلے مینیجنگ ڈائریکٹر تھے، انہوں نے جاپنیز سے ٹیلی ویژن ٹرانسمیشن کے حوالے سے سیکھا تھا. اور پھر اس کے بعد اسلم اظہر صاحب کا تھیٹر گروپ تھا، اس میں بھی وہ کرتے تھے پرفارم، اس لیے تھیٹر کے بارے میں بھی جانتے تھے. آغا ناصر صاحب پیورلی براڈ کاسٹر تھے. لیکن ہم نے کیونکہ بہت سارے ٹیچر سے سیکھا اور انٹرنیشنل استادوں سے سیکھا، تو ان سب کی سیکھی ہوئی چیزوں کو میں نے اپنے سلیبس میں شامل کیا. اس وقت سے پھر یہ سلسلہ تھیٹر کا جاری ہے، اور میں نہ صرف تھیٹر کے لیے لکھتا ہوں بلکہ ریڈیو، ٹیلی ویژن کے لیے بھی لکھتا ہوں. فلم میں نے ایک وہ جو موت کی وادی آغاز میں کی تھی، اس کے بعد میرا فلم کا شوق نہیں تھا، کیونکہ وہ یہاں تو ایکٹیویٹی ہوتی نہیں تھی. یہاں زیادہ سے زیادہ ویڈیو ریلیز ہوتی تھی، اور بڑی فلم کرنے کے لیے لاہور ایک یا کراچی، وسائل بھی چاہیے. ہاں جی. تو کیونکہ میری جاب پی این سی کے ساتھ ہوگی، پھر میری زیادہ جو توجہ تھی وہ تھیٹر کی طرف رہی. اور وہ جو پی این سی جوائن کرنے سے پہلے کا جو ٹائم تھا اس میں نے ٹیلی ویژن کے لیے کام کیا. ٹیلی ویژن کے لیے ماہ رخ ایک منی سیریل تھا، وہ میں نے کیا. جن کو جنون کامیڈی سیریل تھا، این ٹی ایم ہوتا ہے ایک نیٹ ورک ٹیلی ویژن مارکیٹ پرائیویٹ چینل تھا، اس کے لیے. پاور آف پاکستان، گولڈن جبلی جب پاکستان کی منائی گئی، اس کے اوپر ملی نغموں کا ایک پروگرام میں نے کیا تھا، پاور آف پاکستان، جس میں ملی نغموں کی ویڈیوز ہم نے بنائی تھیں. اور اس کے بعد میں نے جب ملٹی ویژن چھوڑ دیا، پی این سی میں ہوتے ہوئے میں نے ایک پلے لکھا، لانگ پلے، اور خود سے پروڈیوس کیا، دل کا معاملہ. پھر اس کی مارکیٹنگ بھی میں نے خود کی. ٹیلی ویژن کو میں نے وہ سیل کیا تھا، پی ٹی وی سے میرا پلے چلا، دل کا معاملہ. پھر اندازہ مجھے یہ ہوا کہ اسلام آباد میں رہتے ہوئے ڈرامہ بنانا تو اتنا مشکل نہیں ہے، سیل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ بیچنے کے لیے آپ کو کراچی ہی جانا پڑتا ہے. اور کیونکہ تمام کارپوریٹ ادارے اور جو اسپانسر کے لیے ایجنسیز ہیں وہ کراچی میں بیس کرتی ہیں. تو یہ دل کا معاملہ میں وہ صبا حمید تھی، محمود اسلم تھے اس میں، ایس اے رحمان تھے. اس سے پہلے جو میں نے ماہ رخ کیا، اس زمانے میں یہ کتنے کا پلے تیار ہوا تھا؟ میرا جو دل کا معاملہ پلے تھا، میرا اس وقت کا حساب یہ تھا 3000 پر منٹ ایکسپینس کرتے تھے، تو ایک نارمل کھیل تیار ہوتا تھا. 90 منٹ 2 لاکھ. برانڈنگ بھی کی تھی نا. ہاں جی، ہاں حبیب والوں کے ساتھ بات چیت چلی تھی، لیکن وہ برانڈنگ ہو نہیں پائی تھی، کیونکہ میں ان کا سلوگن تھا دل کا معاملہ.
میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھائی 6 لاکھ روپے دے دو برانڈنگ ہو جائے گی. وہ کہہ رہے نہیں ہمارا 1.5 منٹ چلا لو, 2 منٹ 1,50,000 روپے کا منٹ تھا, وہ 3 لاکھ روپے کرنے کو تیار تھے, تو وہ برانڈنگ ہماری نہیں ہو پائی تھی. تو برانڈنگ کے بغیر ہم نے, اللہ کا شکر ہے کہ اچھے پیسے پہ وہ بیچ دیا, لیکن اس کے بعد ڈر گئے کہ بھائی بنانے کے بعد پیسہ بلاک ہو سکتا ہے کسی کا بھی. تو پھر میں نے ٹیلی ویژن کے لیے خود تو پروڈیوس نہیں کیا, لیکن لکھنے کا سفر جاری رہا میرا. 2011 میں پاکستان ٹیلی ویژن اسلام آباد سینٹر کے لیے میں نے اسپیشل پرسنز کے حوالے سے ایک پلے لکھا. ہاں اسپیشل پرسن, کیونکہ میں نے شادی کی, ایک اسپیشل خاتون میری وائف فزیکلی چیلنجڈ ہیں, ویل چیئر یوزر ہیں, تو ان کے ساتھ میرا اتفاق ہوا. ایک کامن ویلتھ کی ایک کانفرنس میں کے لیے ہم انڈیا گئے, وہاں پہ بھارت نے ایک کانفرنس میں شرکت کی. تو یہاں پہ جو اسپیشل پرسن کے ڈی جی تھے, ان کے بہاف پہ میں نے پیپر پڑھا, کیونکہ وہ نہیں جا سکے تھے کسی وجہ سے, میں گیا تھا وائف کے ساتھ. تو میں نے وہاں پیپر پڑھا. جب پیپر پڑھا تو وہاں پہ سوال ہونا شروع ہو گئے, کیونکہ تمام کامن ویلتھ ممالک کے لوگ تھے. انہوں نے پوچھا کہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن کا جو اسپیشل پرسن کے رائٹس کے حوالے سے چارٹر اس کو سائن کیا تھا, لیکن ریٹیفائی نہیں ہوا, تو اس کی کیا وجہ ہے. تو کیونکہ میں تو پراپر آدمی نہیں تھا جواب دینے کے لیے, لیکن میں نے اپنی طرف سے یہ جواب دیا ان کو کہ وہاں پہ پاکستان میں اور بہت سارے مسائل ہیں, پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے. تو برونائی کے ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے تو ہمیں بتایا اپنے پیپر میں کہ وہاں تو آپ کی ایک اسپیشل منسٹری ہے اس کے لیے, منسٹری آف اسپیشل ایجوکیشن, تو بنگلہ دیش جیسا ملک ریٹیفائی کر چکا ہے, تو آپ پاکستان کی اسپیشل منسٹری کے ہوتے ہوئے بھی ریٹیفائی نہیں ہوا. تو میں نے اس وقت ان سے کمٹ کیا کہ واقعی اس کو ریٹیفائی ہونا چاہیے تھا منسٹری کا کرنا, لیکن کیوں نہیں ہوا, اس بارے میں جا کے. پھر انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں, میں نے بتایا میرا ڈرامہ سے تھا. تو آپ نے کیا کیا, میں نے تو شادی کی اسپیشل پرسن کے ساتھ. باہر اس وقت یہ ایک ذہن میں آیا کچھ ہونا چاہیے, تو میں نے واپس آ کر ایک تھیٹر کے لیے پلے خواب نگر, جس میں ایکسیسیبلٹیز کے ایشوز کے اوپر بات کی گئی تھی, وہ تھیٹر کے لیے لکھا. اور ٹیلی ویژن کے لیے میں نے ایک کھیل لکھا کج, وہ پی ٹی وی اسلام آباد سینٹر سے فاروق راجہ صاحب نے پروڈیوس کیا. فاروق راجہ صاحب نے, ہاں جی, نہیں سوری, کج میرا شاہد صاحب نے پروڈیوس کیا تھا. شاہد دوسرا نام ہے میرا, ایک شاید مسعود ہے اور دوسرا چلے ابھی ہاں, وہ میرا پی ٹی وی اسلام آباد سے پروڈیوس ہوا, وہ کھیل آن ایئر ہوا. اور پھر اس پہ میری نامینیشن ہوئی ایوارڈ کے لیے. بڑی خوشی تھی نامینیشن, کیونکہ پہلا پلے تھا میرا جو ایز اے رائٹر میرا پی ٹی وی نے خود پروڈیوس کیا تھا. پہلے تو میں پرائیویٹ پروڈکشن میں کرتا تھا. اس پہ جو نامینیشن ہوئی تو بڑے ایک بے یقینی کے ساتھ میں گیا کہ نامینیشن اناؤنس ہونا بھی میرے لیے بڑی بات ہے, لیکن وہ ایوارڈ بھی مجھے مل گیا. 2011 میں مجھے پی ٹی وی کا وہ ایوارڈ ملا بیسٹ سیریل کا. اور اس کے بعد ایوارڈ ملنے کے بعد پھر وہ ایک آپ کو ملنے لگتی ہے فوٹیج, اور وہ لوگ جاننے لگتے ہیں. تو ٹیلی ویژن کے لیے اس کے بعد میں کلاسک کہانی کے حوالے سے کافی سارے پلے لکھے, اور اب تک کچھ نہ کچھ میرا ٹیلی ویژن سے چل رہا ہوتا ہے. اور ریڈیو, کیونکہ میری وائف ریڈیو پروڈیوسر ہیں, میں نے ریڈیو جب میں تھیٹر کر رہا تھا 90s میں, اس وقت میں نے یوتھ کے پروگرام کے لیے لکھنا شروع کیا تھا. پنڈی ریڈیو, مسرت شاہ رخ صاحبہ پروڈیوسر تھیں, اس وقت میں لکھا کرتا تھا. اور بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ 75 روپے کا چیک ملتا تھا ریڈیو سے, اور بڑا وہ اچھا بات. پہلے تو میں نے کئی چیک سنبھال کے رکھے کیش نہیں کروایا. پھر جب پیسے کی بھی ضرورت پڑنے لگی تو پھر ایک چیک سے گزارا نہیں ہوتا تھا. ریڈیو پہ مشاعرہ ہوتا تھا, سب کے لیے نظمیں لکھی میں نے, اور جا کے 4-5 دوستوں کو ساتھ ملا کے جا کے وہ مشاعرہ ہو گیا. یا اس طرح یوتھ کے پروگرام میں ڈرامہ لکھا, اس میں بہت سارے کریکٹرز ہو, ان سب سے اس طرح سے ہم ریڈیو سے میرا سلسلہ چلتا رہا. پھر اسلام آباد ریڈیو میں مارننگ ٹرانسمیشن جو ہوتا تھا صبح پاکستان, نرگس رشید کے ساتھ میرا, کیونکہ ہم نے ورک شاپ اکٹھے کی تھی. نرگس رشید صبح پاکستان کی ہوسٹ تھیں, انہوں نے مجھے مدعو کیا. اسلام آباد ریڈیو میں عبدالحفیظ صاحب پروڈیوسر ہوتے تھے, ان کے ساتھ بطور کوآرڈینیٹر میں نے کام کرنا شروع کیا. مارننگ ٹرانسمیشن کے لیے میں کھیل کی خبریں نہیں پڑھتا تھا, اور کچھ اور جو علامہ اقبال کے جو افکار تھے وہ کرتا تھا. جب ریڈیو سے مارننگ ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو مجھے خیال ہے کہ ٹیلی ویژن سے بھی تو کی جا سکتی ہے. ٹیلی ویژن پہ امجد بخاری صاحب مارننگ ٹرانسمیشن کیا کرتے تھے. کنول نصیر, وہ اس طرح مجھے جانی کہ ٹیلی ویژن پہ میرا پلے چل چکا تھا, اور کنول نصیر صاحبہ نے اپریشیٹ کیا کیونکہ وہ میری لائف کو جانتی تھیں. انہوں نے ٹیلی ویژن کی مارننگ ٹرانسمیشن اپنا, انہوں نے ایک پرائیویٹ پروڈکشن ادارہ بنایا, انہوں نے کچھ عرصے کے لیے وہ لے لی. میں نے ایک کھلونا, ایک دفعہ ایک تھیٹر کے اندر کھلونے کے اندر پورا میکینزم بنا کے اس کے ساتھ میں نے بطور پپٹ پرفارم کروایا تھا.
کمل نصیر صاحبہ نے مجھے کہا کہ اگر آپ وہ مارننگ ٹرانسمیشن کے لیے بناؤ، اس کا سیٹ لگا کے ہم اس کے اوپر ریکارڈ کریں گے. تو میں نے ایک بھیڑ مارکیٹ سے کھلونا ملتا تھا وہ خریدا، اس کا منہ کاٹ کے اس کے اندر میں نے پورا میکینزم بنا کے اس کا منہ بھی ہلایا، اس کا جا بھی ہلایا، اور وہ بنا کے میں نے کہا یہ کریکٹر ہے، اس کا نام چھوئی بھی رکھا. تو ٹیلی ویژن سے میرا وہ مارننگ ٹرانسمیشن میں لائیو میں چھوئی بھی کرنے لگا. کافی عرصہ وہ چھوئی بھی چلتا رہا، اس کی وجہ سے ایکسپوجر بھی ملا، ٹیلی ویژن کے لوگ بھی جاننے لگے. اور تو ساتھ ساتھ وہ پلیز کا سلسلہ چلتا رہا. پی این سی میں آ گیا. پی این سی میں کوشش ہوتی تھی ایوریج کام نہ کروں. میں ہمیشہ میری جب بھی میں کام کرتا ہوں یہ کوشش ہوتی ہے کچھ نہ کچھ ایکسپیریمنٹ اس میں ضرور ہو. وہ اس لیے کہ میں کمرشل، جس کو کمرشل کہتے ہیں، صرف فار دا سیک آف منی کام نہیں کرتا. مجھے اس میں مزہ نہیں آتا. اس لیے میری ہمیشہ یہی کوشش ہے ٹیلی ویژن پہ بھی، ریڈیو پہ بھی اور تھیٹر پہ بھی کہ ایوریج سے کچھ ہٹ کے کیا جائے. تو یہی کیریئر اب تک چل رہا ہے میرا. اب 100 سے زیادہ پلیز ہیں میرے جو تھیٹر کے لیے میں نے پروڈیوس کیے ہیں خود، اور ٹیلی ویژن کے لیے بھی بہت لکھا ہے. ریڈیو بھی اوڑنا بچونا ہے میری وائف، کیونکہ ریڈیو میں پروڈیوسر ہیں، اب سینئر پروگرام پروڈیوسر ہیں. آج کل وہ خواتین کے لیے پروگرام کرتی ہیں، تو اس میں بھی کبھی فیچر لکھتا ہوں، کبھی کالم ہو جاتا ہے. اور مختلف ریڈیو کے لیے ڈرامہ کچھ عرصہ میں نے ریگولر لکھا. تقریباً 2 سیمائیاں میں نے ریڈیو کے لیے ریگولر بھی لکھا، جو ڈرامہ ریڈیو ڈرامہ ہوتا ہے. خاص اس کا ٹائٹل بھی یہی تھا، ریڈیو ڈرامہ. اچھا وقار صاحب یہ بتائیں کہ تھیٹر جو ہے اس وقت جو ہمارا ایک پیرلل تھیٹر ہے